بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 49 ریکارڈنگ نمبر 11 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور نہ شریک کرو ان کے ساتھ کسی چیز کو، اور سلوک کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور غریب غرباء کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار اور پڑوسی کے ساتھ، دور کے اور ساتھی کے ساتھ، پہلو کے اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس شخص کو جو اترنے والا ہے، شیخی بگاڑنے والا، اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا اور چھپاتے ہیں جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنی مہربانی سے اور تیار کی ہے ہم نے اسلام قبول نہ کرنے والوں کے لیے سزا رسوا کن۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال دکھانے کے لیے لوگوں کو اور انہیں ایمان اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ دن پر قیامت کے، اور جو شخص ہو شیطان اس کا ساتھی تو برا ہے وہ ساتھی، اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لاتے وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اور خرچ کرتے ان میں سے جو بطور روزی دیا ہے ان کو اللہ نے، اور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق نہیں مارتے برابر ذرہ کے، اگر ہو نیکی تو دو نہ کرتے ہیں اس کو اور دیتے ہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ پس کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر اس دن آرزو کریں گے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور نافرمانی کی انہوں نے اللہ کے رسول کی، کاش برابر کر دی جاتی ان کے ساتھ زمین، اور نہیں چھپا سکیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔ مختصر ترکیب: بالوالدین کا عامل معذوف ہے اے یحسنوا، اور احساناً مفعول مطلق ہے، القربہ اسم مصدر رشتہ داری، الجنب دور، اجنبی جنب پہلو، الصاحب بالجنب پہلو کا رفیق۔ الذین فخوراً سے بدل ہے اور آئندہ الذین پہلے الذین پر معطوف ہے، رعاء مفعول لہو ہے، مصدر دکھانا۔ اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی۔ ذات البین کی اصلاح کا بیان چل رہا ہے، اب ان آیات میں عام اہل حقوق کے حقوق کی ادائیگی کا بیان ہے، اور سب سے پہلا اور بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے ذکر سے آیت شروع ہوئی۔ نمبر 1، پہلا اور بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی بھی چیز کو عبادت میں شریک نہ کریں، اور عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے تمام احکام کی بجا آوری ان کی عبادت ہے۔ اس لیے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں رہے گی۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے حقوق سے ملا ہوا والدین کا حق ہے۔ والدین بھی دنیا میں وجود کا سبب ظاہری ہیں، اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک مامور بھی ہے۔ تفصیل سورۃ بنی اسرائیل آیت 23 کی تفسیر میں ہے، وہاں سب مسائل بھی ہیں، دیکھیں ہدایت القرآن جلد 5 صفحہ 56۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں باپ کے بغیر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجنبی کے ساتھ حسن سلوک صرف حسن سلوک ہے، اور ضرورت مند رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اور صلہ رحمی بھی۔ رواہ ترمذی۔
یعنی رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک دوگنے اجر کا ثواب باعث ہے۔ آدمی آسودہ حال ہو بقدر گنجائش دیگر رشتہ داروں کی کفالت کرنی چاہیے، خاص طور پر رشتہ داروں میں کوئی بچہ یا غریب یا دائم المرض یا بیوہ عورت ہو تو ان کا تعاون ضروری ہے۔ یہ کوئی شرافت کی بات نہیں کہ آدمی آرام کی زندگی بسر کرتا رہے اور اس کے رشتہ دار بھوک سے دم توڑتے رہیں۔ نمبر 4، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لاوارث بچے معاشرہ کے کمزور افراد ہوتے ہیں، لوگ اگر ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ حدیثوں میں یتیموں سے سلوک کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا یتیم کی خبر گیری کرنے والا اور جنت میں اس طرح قریب ہوں گے، بخاری شریف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اس کو ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی جس پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا، اور جو شخص کسی یتیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا وہ شخص اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ نمبر 5، غریب غربا کا تعاون کرنا، خواہ زکوٰۃ سے ہو یا للہ رقم سے، جو کچھ میسر ہو سکے ان کا تعاون کرنا، کیونکہ غریبوں کا رزق مالداروں کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، ورنہ ان کو راست روزی دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں، مگر مال والوں کے رتبے بڑھانا چاہتے ہیں، مگر پیشہ و رسائل مراد نہیں، ان کا تو مانگنا پیشہ ہے، ان میں پیشہ ور سائل مراد نہیں، ان کا تو مانگنا پیشہ ہے، ان میں بہت سے مالدار ہوتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ ان کو دیکھ بھال کر دینی چاہیے۔ نمبر 6، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پڑوسی دکھ درد اور خوشی میں شریک ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ رشتہ دار بھی ہو تو اس کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں، ایک کے 3 حق ہیں، پڑوسی کا حق، رشتہ داری کا حق اور مسلمان ہونے کا حق۔ دوسرے پڑوسی کے 2 حقوق ہیں، پڑوسی کا حق اور مسلمان ہونے کا حق، اس سے رشتہ داری نہیں۔ تیسرے پڑوسی کا صرف ایک حق ہے، یعنی صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے، کیونکہ وہ نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب تم سالن ترکاری پکایا کرو تو ذرا سا پانی بڑھا لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، مسلم شریف۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے مجھ سے بار بار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید پڑوسی کو شرعی وارث قرار دیا جائے گا۔ نمبر 7، دور کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دور کا پڑوسی یعنی جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں یا جس کا مکان فاصلہ سے ہے۔ بخاری شریف میں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کی ہے یا رسول اللہ اگر میرے 2 پڑوسی ہوں تو اپنا تحفہ کس کو بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو اس کو تحفہ بھیجو، کیونکہ اس کا حق پہلے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کا مکان فاصلہ سے ہو وہ بھی پڑوسی ہے، اسی طرح سارا محلہ پڑوسی ہے، سب سے بنائے رکھنی چاہیے، آڑے وقت سب کام آتے ہیں، سب کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 8، پہلو کے رفیق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میاں بیوی، مدرسہ کا ساتھی، سفر کا ساتھی، کارخانہ دفتر کا ساتھی، کسی کام کا ساتھی، کسی مجلس کا ساتھی، سب پہلو کے رفیق ہیں اور سب حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ گھر میں بیوی کا ساتھ ہے وہ ڈبل حسن سلوک کی مستحق ہے، ایک تو وہ بیوی ہے، دوسری شریک حیات ہے۔ اسی طرح مسجد کا ساتھی 2 وجہ سے حسن سلوک کا مستحق ہے، ایک وہ مسلمان بھائی ہے، دوسرے وہ نماز کا ساتھی ہے، لہٰذا اس کی بھی خبر گیری کرنی چاہیے۔ گاڑی میں آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے جو مسافر بیٹھے ہیں وہ سبھی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر کے آپ کے ساتھی ہیں۔ نمبر 2، راہ رو مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مسافر 2 ہیں، ایک وہ جو دوران سفر آپ سے ملا ہو، دوسرا وہ جو آپ کے گھر مہمان آیا ہو، دونوں ہی حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ کم سے کم پذیرائی تو یہ ہے کہ 1 دن رات اپنے یہاں رکھے، اس سے بڑھ کر ضیافت یہ ہے کہ 3 دن اپنے یہاں رکھے، اور اگر مہمان اس سے زیادہ قیام کرے تو میزبان کے لیے
خیر کا باعث ہوگا۔ ہاں، مہمان کے لیے مناسب نہیں کہ اتنا لمبا قیام کرے کہ میزبان پریشانی میں پڑ جائے۔ زمانہ کے مزاج اور دستور کا لحاظ رکھتے ہوئے اجتماعی طور پر ایسا انتظام کرنا کہ جس سے مسافروں کو آرام اور سہولت حاصل ہو بہت بڑے اجر کا ثواب باعث ہے۔ مثلا مرکزی مقامات پر مسافر خانے تعمیر کرائے جائیں، راستوں پر سایہ دار درخت لگوائے جائیں، شاہراہیں بنوائی جائیں، اگر بنی ہوئی ہوں تو ان کی مرمت وغیرہ کا خیال رکھا جائے، رہزنوں لٹیروں سے حفاظت کی جائے۔ طالب علموں کے لیے رہنے سہنے کا انتظام، خصوصاً دین سے نسبت رکھنے والے طلباء کے لیے ایسا انتظام بہت ہی خیر و برکت کا سبب ہے، کیونکہ ایسے طالب علم عموماً پردیسی ہوتے ہیں۔ ان کی اس طرح کی کوئی بھی خدمت اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہدایت القرآن کاشفی۔ نمبر 10، ممالک غلام باندیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ غلام باندی کا نان، نفقہ و لباس و پوشاک مولا کے ذمہ ہے۔ ان کو مولا کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں ملتی، اس لیے ان کا واجبی خرچہ مولا کے ذمہ واجب ہے۔ اب چونکہ ممالک کا دور نہیں رہا اس لیے تفصیل نہیں کرتا، بس اتنا جان لیں کہ جاہلیت میں ان کے ساتھ بہت گھٹیا برتاؤ کیا جاتا تھا، ان کو انسانیت کی سطح سے بھی نیچے گرا دیا تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے اور سختی کے ساتھ ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ غلامی سے نکلنے کی بہت سی راہیں تجویز کیں، یہ سب حسن سلوک میں داخل ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریب غرباء کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اور پہلو کے رفیق کے ساتھ اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے مملوکہ غلام باندیوں کے ساتھ۔ وہ لوگ جو اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ 1، مختال، ناز سے چلنے والا، اترانے والا، مغرور، متکبر، اپنے اندر ایسی بڑائی کا خیال کرنے والا جو واقع میں نہیں ہے۔ ایسا شخص خیالی بڑائی میں مگن رہتا ہے اور دوسروں کی حاجات کی مطلق فکر نہیں کرتا۔ 2، فخور، شیخی بگاڑنے والا، ظاہری چیزوں پر اترانے والا، مثلا مالدار، دولت، جاہ، عزت، حکومت وغیرہ پر ناز کرنے والا۔ ایسا شخص بھی اپنی دولت پر سانپ بنا رہتا ہے اور اہل حاجات کا کوئی تعاون نہیں کرتا۔ یہ دونوں شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ سوم، بخیل آدمی، بخل اگرچہ انسان کی فطرت ہے اور برا نہیں، مگر جب بخل حد سے تجاوز کر جائے تو بڑی صفت بن جاتا ہے۔ اس کا بخل اس درجہ پہنچ گیا ہے کہ دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ اہل حاجات کو مت دو، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اپنا فضل دیا ہے اس کو چھپاتا ہے۔ سائل سے کہتا ہے معاف کرو، دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ ان کی دولت قیامت کے دن سانپ بن کر ان کے گلے کا ہار بنے گی۔ 4، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہیں، ان کو آخرت میں ثواب کی کوئی امید نہیں، اس لیے ان کا خرچ کرنا بیکار جاتا ہے۔ در حقیقت شیطان نے ان کی راہ ماری ہے۔ شیطان ان کا ساتھی ہے اور وہ برا ساتھی ہے۔ شیطان جس کا شریک کار ہو جاتا ہے اس کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے اس شخص کو جو اترانے والا، شیخی بگاڑنے والا اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو عنایت فرمایا ہے اپنی مہربانی سے، اور ہم نے منکروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ اپنی دولت لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جس کا شیطان ساتھی ہو وہ برا ساتھی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے اہل حاجات پر خرچ کرنے کی ترغیب۔ اوپر 4تھا شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کو 2 آیتوں میں سمجھاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر ایمان لا کر خرچ کرتا تو تیرا کیا بگڑ جاتا، اور خرچ بھی سارا نہیں کرنا تھا
اللہ نے تجھے بطور روزی جو کچھ عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ کرتا۔ بطور روزی یعنی بطور بھتہ انسان کو مالک نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تو نے کتنا خرچ کیا ہے اور کس محل میں کس نیت سے خرچ کیا ہے۔ وہ آخرت میں اس کا صلہ ضرور عنایت فرمائیں گے، وہ کسی بندے کا ذرہ بھر حق نہیں مارتے، ہاں نیکی کا بدلہ بڑھا کر دیں گے، کیونکہ یہ ظلم نہیں بلکہ فضل مزید ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ ترجمہ، اور ان کا کیا بگڑتا اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اس میں سے کچھ خرچ کرتے جو ان کو اللہ نے روزی کے طور پر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ بھر حق نہیں مارتے، اور اگر نیکی ہوتی تو اس کو دو چند کرتے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عنایت فرماتے۔ قیامت کا دل دو نیم کرنے والا منظر۔ یہ مضمون سابق کا تتمہ ہے۔ قیامت کے دن 50,000 سال لمبا قائم ہے۔ تمام معاملات بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کر آخری مرتبہ فیصل ہو رہے ہیں، اور اس وقت تمام انبیاء کی امت دعوت کے مقدمات بھی پیش ہوں گے۔ امتیں انکار کریں گی، ان کو کسی نے دین کی دعوت نہیں پہنچے گی، تب انبیاء کرام کو کورٹ میں طلب کیا جائے گا اور آ کر گواہی دیں گے ہم نے ان کو دین پہنچایا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت منکرین اسلام کا مقدمہ بھی پیش ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ دین کی گواہی دیں گے۔ تب امتوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ ہونے والے فیصلے سے ڈر کر تمنا کریں گے کاش وہ غیر مکلف مخلوقات کی طرح مٹی کر دیے جاتے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ مکلف اور غیر مکلف مخلوقات کا ایک فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دن امتیں اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گی، ہر چیز تشت ازبام ہو جائے گی۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ آج اس آنے والے دن کو مانیں اور اس کے لیے تیاری کریں، اور اہل حاجات کا تعاون کریں تاکہ اس دن سرخ روح ہوں، اور ورنہ قیامت کے دن ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور بات بنائے نہیں بنے گی۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ ترجمہ، پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے کہ کاش ان کو زمین کے برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ تفسیر، جن لوگوں نے اللہ کے احکام دنیا میں نہیں مانے، ان کے مقدمہ کی پیشی کے وقت بطور سرکاری گواہ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے اظہارات سنے جائیں گے، اور جو معاملات انبیاء اکرام کی موجودگی میں پیش آئے ہیں وہ سب ظاہر کر دیے جائیں گے، اور انبیاء کی شہادت کے بعد ان کے مخالفین پر جرم عائد کر دیا جائے گا اور ان کو سزا ہوگی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت اپنے مخالفین کے سامنے بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور یہ مضمون سورۃ النحل آیت 99 میں بھی آیا ہے۔ فائدہ، 3 مضمون ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے اور ان سے متعلقہ آیتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ عام طور پر ان میں اشتباہ واقع ہوا ہے۔ پہلا مضمون، قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے خلاف گواہیاں دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ مضمون صرف 2 جگہ آیا ہے، سورۃ النساء آیت 40 میں اور سورۃ النحل آیت 99 میں۔ سورۃ النساء میں مقصود منظر کشی ہے، سورۃ النحل میں مقصود اس مضمون کو مدلل کرنا ہے۔ دوسرا مضمون، قیامت کے دن امت محمدیہ پچھلی تمام امتوں کے خلاف انبیاء کرام کی حمایت میں گواہی دے گی، اور جب امتوں کی طرف سے اعتراض ہوگا کہ یہ امت سب سے آخری امت ہے، انہوں نے ہمارا زمانہ کہاں دیکھا ہے، پھر یہ کیوں کر گواہی دے رہے ہیں، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ میری امت جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، ان کو مجھ سے اور قرآن سے ایسے ہی معلوم ہوا تھا۔ یہ مضمون سورۃ البقرہ آیت 43 میں آیا ہے۔ تیسرا مضمون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ کے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے اور آپ کی امت اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ مضمون صرف سورۃ الحج آیت 78 میں آیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔